آج کی حدیث تبلیغ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ جن کا ایک قصہ 7ویں باب میں نمبر 5 پر بھی گزر چکا ہے، ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی اس جماعت کے ساتھ جو سب سے پہلے منی کی گھاٹی میں مسلمان ہوئی تھیں، تعلیم اور دین کے سکھانے کے لیے بھیج دیا گیا۔ یہ مدینہ طیبہ میں ہر وقت تعلیم اور تبلیغ میں مشغول رہتے، لوگوں کو قرآن شریف پڑھاتے اور دین کی باتیں سکھلاتے تھے۔ اسد بن زرارہ رضی اللہ کے پاس ان کا قیام تھا اور مقرئی پڑھانے والا مدرسی کے نام سے مشہور ہو گئے تھے۔ سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر یہ دونوں سرداروں میں تھے، ان کو یہ بات ناگوار ہوئی۔ سعد نے اسید سے کہا کہ تم اسد کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ تم کسی پردیسی کو اپنے ساتھ لے آئے ہو جو ہمارے ضعیف لوگوں کو بے وقوف بناتا ہے، بہکاتا ہے۔ وہ اسد کے پاس گئے اور ان سے سختی سے یہ گفتگو کی۔ اسد رضی اللہ نے کہا، تم ان کی بات سن لو، اگر پسند آئے تو قبول کر لو، اگر سننے کے بعد ناپسند ہو تو روکنے کا مضائفہ نہیں۔ اسید نے کہا کہ یہ انصاف کی بات ہے، سننے لگے۔ حضرت مصعب رضی اللہ نے اسلام کی خوبیاں سنائی اور کلام اللہ شریف کی آیتیں تلاوت کی۔ حضرت اسید نے کہا، کیا ہی اچھی باتیں ہیں اور کیا ہی بہتر کلام ہے۔ جب تم اپنے دین میں کسی کو داخل کرتے ہو تو کس طرح داخل کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ تم نہاؤ، پاک کپڑے پہنو اور کلمہ شہادت پڑھو۔ حضرت اسید رضی اللہ نے اسی وقت سب کام کیے اور مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد یہ سعد کے پاس گئے اور ان کو بھی اپنے ہمراہ لائے، ان سے بھی یہی گفتگو ہوئی۔ سعد بن معاذ بھی مسلمان ہو گئے اور مسلمان ہوتے ہی اپنی قوم بنو الاشعل کے پاس گئے، ان سے جا کر کہا کہ میں تم لوگوں کی نگاہ میں کیسا آدمی ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ہم میں سب سے افضل اور بہتر ہو۔ اس پر سعد نے کہا کہ مجھے تمہارے مردوں اور عورتوں کے سے کلام حرام ہے جب تک تم مسلمان نہ ہو جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاؤ۔ ان کے اس کہنے سے قبیلہ اشعل کے سب مرد عورت مسلمان ہو گئے اور حضرت مصعب ان کو تعلیم دینے میں مشغول ہو گئے۔ فرمایا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ عام دستور تھا کہ جو شخص بھی مسلمان ہو جاتا وہ مستقل ایک مبلغ ہوتا تھا اور جو بات اسلام کی ان کو آتی تھی اس کو پھیلانا اور دوسروں تک پہنچانا اس کی زندگی کا ایک مستقل کام تھا، جس میں نہ کھیتی مانی تھی، نہ تجارت، نہ پیشہ، نہ ملازمت۔ ایسی اور بھی حدیث جاننے کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔